لیکن اس کو ایکسپیڈائٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہماری بات کی مہر ویٹیج نہیں ہے؟ اگر ہم آؤٹ رائٹلی باہر نکل کر یہ کہتے بھی ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا، یا ہم ملوث نہیں ہیں، یا ہمارے لوگ ملوث نہیں ہیں، یا یہ ثبوت دیکھ لیجئے کہ ہماری کسی بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، دنیا ہماری ساری باتوں کو نظر انداز کرتی ہے، ہمارے ثبوتوں کو نظر انداز کرتی ہے. جی اس کے لیے ہمیں اگین جو میں نے پہلے کہا تھا، ہمیں اپنے اوپر دیکھنا، اپنے ملک کے اوپر نظر ڈالنی پڑے گی. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح لوگوں کو پاکستان میں لوگوں کی انڈاکٹرینیشن کیسے ہوتی ہے، ان کو کیسے ریڈیکلائز کیا جاتا ہے دوسرے ملکوں کے خلاف، دوسری آئیڈیالوجیز کے خلاف، دوسرے فیتھس کے خلاف. وہ لوگ باقی ملکوں کو تو بعد میں نقصان پہنچاتے ہیں، وہ پاکستانیوں کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو مار کے، ان کو پرسیکیوٹ کر کے، ان کی زندگیاں تباہ کر کے. ہمیں اس کے اوپر بہت گہری نظر ڈالنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ٹیررزم کے بیچ میں کلاسیفیکیشن کرنی بند کرنی پڑے گی. ہمیں یہ کہنا یہ گڈ ٹیررسٹ، یہ بیڈ ٹیررسٹ، یہ اچھے طالبان، یہ برے طالبان، ہمیں اس چیز میں سے نکلنا ہوگا. ہم نکل نہیں چکے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے پی ایس کا جو میسیکر تھا، اے پی ایس کا میسیکر تھا، اس کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو پھانسی پہ لٹکا دو، لیکن ممبئی اٹیکس کے جو پرپیٹریٹرز ہیں، ہمارے اپنے طارق کھوسہ صاحب نے ڈان میں بڑا لمبا چوڑا، ایف آئی اے کے ڈی جی تھے، انہوں نے بڑا لمبا چوڑا آرٹیکل لکھا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں اپنے کانشنس سے سوال پوچھنا پڑے گا. ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا کہ ہم آج کے دن تک سارے ثبوتوں کے باوجود اس کیس کو حل کیوں نہیں کر سکے، ان کو ہم جسٹس کیوں نہیں دے سکے. جب تک یہ چیزیں نہیں کریں گے، ہم جب تک ایکشن کے ساتھ پروو نہیں کریں گے دیٹ وی آر سیریس اباؤٹ elimination of terrorism from پاکستان، دنیا ہمیں سیریسلی نہیں لے گی. اور لوگوں کے الزامات کو چھوڑ دیں، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ جو ریڈیکلائزڈ، کل رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 100 لوگ آئسس کے لیے چلے گئے. اب یہ سوچیں کہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کا ذرا ابھی سوچیں کہ حقیقت کتنی خوفناک ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن